السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ روزے کو توڑنے والے امور کون کون سے ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کتابیں پڑھیں یا بہت سارے علماء کے بیانات سنیں گے تو اس چیز کو لے کر تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور باتیں کچھ اس انداز سے عام طور سے کہی جاتی ہیں کہ سامنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہ جاتا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بالآخر اسے ایک ایک مسئلے کو لے کے سوال کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اس طرح کی تفصیل نہیں پیش کروں گا، کچھ اصولی بات رکھوں گا آپ کے سامنے، جس سے انشاءاللہ کسی حد تک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن پھر بھی خاص کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی موقف اپنانے سے پہلے یا کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے علماء سے رابطہ کر لینا ضروری ہے، جس کو لے کے آپ پریشان ہو، خاص اس چیز کو لے کے علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ میں یہاں اصولی طور پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، تین چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ نمبر ایک، جمع، ہم بستری یا اس کے قائم مقام کوئی چیز۔ نمبر دو، طعام، کھانا یا اس کے قائم مقام کوئی چیز۔ اور نمبر تین، پانی یا اس کے قائم مقام کوئی چیز۔ تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان تین کے علاوہ جو چیز بھی لائی جائے گی، اس میں شامل کی جائے گی، وہ اصل میں انہی تینوں میں سے کسی ایک میں فٹ بیٹھے گی۔ بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے: جمع، ہم بستری یا اس کی قائم مقام کوئی چیز۔ نمبر دو، کھانا یا اس کے قائم مقام۔ نمبر تین، پانی یا اس کے قائم مقام۔ اب ان تینوں چیزوں سے متعلق قرآن کی آیت اور حدیث بھی دیکھ لیں، جن میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ تین چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ یعنی رات ہو جانے کے بعد، دن ختم ہونے کے بعد، روزہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت مل رہی ہے کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، یعنی اب رات آ گئی، روزہ ختم ہو گیا، اب عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، یعنی عورتوں سے جمع اب کر سکتے ہو، بیوی سے آدمی جمع کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چیز روزے میں جائز نہیں تھی، اگر روزے میں یہ چیز کی جاتی تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ اس کے بعد آگے ہے کہ وَكُلُوا، اور اب تم کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں کھانے کی گنجائش نہیں تھی، اگر روزے کی حالت میں کوئی کھاتا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ اور تیسرا، وَاشْرَبُوا، اور پیو۔ اس کا مطلب پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا اور اب پینے کی اجازت ہے۔ تو دیکھیں، قرآن کی اس آیت میں تین چیزوں کی اجازت دی گئی ہے روزہ ختم ہونے کے بعد۔ نمبر ایک، باشروہن، عورتوں سے ہم بستری، بیوی سے ہم بستری۔ نمبر دو، وکلو، کہ اب کھاؤ۔ اور نمبر تین، وشربو، پیو۔ تو یہی تین بنیادی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اگر ہم حدیث دیکھیں تو حدیث میں بھی ان تین چیزوں کا ذکر ملتا ہے اس حوالے سے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 7492۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں، حدیث قدسی میں تین چیزیں ذکر کر رہا ہے کہ ان تین چیزوں کو روزے دار چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر ایک، شہوتہ، نمبر دو، اکلہ، اور نمبر تین، شربہ۔ اپنی شہوت کو، یعنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری، بیوی کے ساتھ ہم بستری، اس کو چھوڑے رکھتا ہے روزے دار۔ نمبر دو، اکلہ، یعنی کھانا چھوڑ کے رکھتا ہے روزے دار۔ نمبر تین، شربہ، پینا چھوڑ کے رکھتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث ان دونوں کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے: ہم بستری، کھانا اور پینا، یا ان تینوں چیزوں کی قائم مقام۔ جیسے جمع کی بات کریں تو اس کے قائم مقام استمنا بالید، اگر کوئی آدمی ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزہ
ٹوٹ جائے گا. یہی بات مناسب لگتی ہے کیونکہ یہ واضح طور پر شہوت کو پورا کرنا ہے، جبکہ حدیث میں ہے یدع شہوتہ کہ روزے دار اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ کسی طرح سے بھی اس کو پورا نہیں کرتا ہے. تو یہ اس کے قائم مقام رکھ سکتے ہیں. طعام یعنی کھانا، تو دیکھیں اس کے قائم مقام اگر کوئی ایسا انجیکشن روزے دار کو لگایا جاتا ہے جو کھانے کا کام کرے،